یہ ہے وہ حاجی اور یہ ہے وہ عمرے والے. یہ ہر بچے کی تصویر ہے, ٹی وی پہ روز چلتی ہے. میرا بچہ دیکھو تسبیح ہاتھ میں اور 4 سال کا جائے نماز پہ. یہ نہیں بتا رہے کہ یہ پورا اسکوپ ہی لمٹ ہو گیا جی. اور کیا کرے, اپنے بچے کو ٹرین کرنا, ہمارے بچے کو کر رہا ہے. یہ ہے وہ بچہ, اس کی شکل دیکھیں ذرا. اس کو بچانے کے لیے اس کو ٹرین کرنا تھا, اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کو ٹرین کر دیا, اور یہ بیٹھا دیکھتا رہ گیا کہ تم لوگ میرے پاس آئے تھے اپنے گھروں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر دور آ کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مقبول بنا کے چلے گئے, اور میرے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس ہمارا ہو گیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں ایمپتھی نہیں ڈالی جاتی تو اس کو اس بچے کی کوئی فکر نہیں رہتی. اس کو صرف اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے جس نے تصویر لی ہے اس کے بھائی کی فکر ہے, بس. وہ بھی نہیں رہے گی. باپ کی پراپرٹی کے پیچھے اس بھائی کو بھی ذبح کر دے گا. بھی 20 سال گزرنے دے, باپ کو مرنے دے اس کے ذرا. ہم سب کے سامنے ہیں سارے واقعات, کوئی نئی خبر تو نہیں سنا رہا ہوں. جو سگے بھائی کو نہیں چھوڑے گا باپ کی پراپرٹی کے پیچھے, اس نے یہ اس بھائی کو بچانا ہے, یا اس کو پتہ بھی ہے کہ اس تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ مرا ہوا بچہ جب باپ اٹھاتا ہے اس تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ چلے گا؟ جی نہیں پتہ چلے گا. 1 کروڑ ثبوت ہے میرے پاس کہ نہیں پتہ چلے گا. بلکہ اپنے آپ کو صحابہ کے لیول کا مومن سمجھ کے گھر جائے گا اور کہے گا اللہ نے بلایا مجھے عمرے پہ, اپنے گھر میں اللہ نے بلایا مجھے. اور لوگوں کو مبارک باتیں اور ہار پہنائے جائیں گے اسلام آباد پشاور ایئرپورٹ کے اوپر کہ تمہیں اللہ نے قبول کر لیا. 30 کلومیٹر دور یہ واقعہ ہو رہا ہے, 30 کلومیٹر. اور یہ اوپر جا کے سب سے پہلے کہے گا کہ ان لوگوں کو ذرا اوپر آنے دیں. کہاں جائیں گے؟ ایک دن سامنے آئیں گے نا سر, اس وقت میں آپ کو سناؤں گا یہ آیت. یہ بچے یہ والی آیت پڑھ رہے ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہودیوں کی سازش نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ یہودیوں کی سازش نہیں, یہ مسلمانوں کی سازش ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نا تبلیغی جماعت کے ساتھ کافی وقت گزرا, میرا تقریباً ہر جماعت کے ساتھ ہی گزرا ہے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھیا مجھے اپنا مینیفیسٹو نہ دکھایا کرو, آبجیکٹو بتاؤ. کہتے اللہ نے کہا ہے امر بالمعروف کرو, والنہی عن المنکر. حکومت کا کام ہے, قانون ہاتھ پہ نہیں لیں گے, مگر امر بالمعروف تو کر سکتے نا, وہ تو کر رہے ہیں. سنا ہے نا آپ نے سب نے بات. کسی کو پہلی دفعہ تو نہیں, میں کسی کو کوشچن ہے اس بات پہ تو گواہ میرے سامنے موجود ہیں, سب کو پتا ہے. جو یہ ویڈیو دیکھے گا سب کو پتا ہے. مسئلہ یہ کہ میں نے قرآن پڑھ لیا, ابھی بھائی نے ہمیں سنا بھی دیا. یہ گیم میرے سامنے چل نہیں سکتی, آپ کے سامنے بھی نہیں چلے گی, اس لیے آیا ہوں. جتنے بھی لوگ قرآن سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. بتاتا ہوں کیوں. یہ دیکھیں کیا کہہ رہے اللہ عز و جل. یہ آیت بآواز پڑھے توڑ توڑ کے, جہاں پہ پاز کرنا کریں ذرا. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یادون الی الخیر. پاز کر دیں اور سنیں اللہ عز و جل کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں بتاتا ہوں یہ دیسستان کی 2 نمبریاں ہیں, یہ چل رہی ہے سعودی عرب سے. محمد بن سلمان ہے اس کے پیچھے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم
ایک ایسی امت ہو جس کے اندر ایک گروہ ہر وقت کیا کر رہا ہوگا؟ دعوت دے رہا ہوگا. کس طرف؟ خیر کی طرف. اور کیا کرے گا؟ حکم دے گا. یامرون حکم دے گا نیکی کا. اور کیا کرے گا؟ اور برائی ہونے سے روکے گا. کس سے؟ اپنے ہاتھ سے. 3 کام نظر آگے. یدعون الی الخیر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ 3 کام سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو امر بالمعروف کچھ اور چیز ہوتی ہے، دعویٰ الی الخیر کچھ اور چیز ہوتی ہے. امر بالمعروف کوئی نہیں کر رہا. جو یہ 2 نمبری کر رہا ہے ہمارے سے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے سامنے پردہ اٹھایا ہوا ہے کہ تم یدعون الی الخیر کر رہے ہو. میاں تم امر بالمعروف نہیں کر رہے ہو. اپنے آپ کو ایسے ہی نہ ہوا نہ پھیلاؤ اپنے غبارے میں. یور زیرو امر بالمعروف. دعوت الخیر کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرے، مگر اتنا اوپر نہ کریں اپنے آپ کو کہ امر بالمعروف کرے. اور آج تک جتنے بھی پاکستان ہر مسلمان کا ایک بیسک رول جو ہوتا ہے اس دنیا میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا تو پہلے تزکیہ کرنا ہوتا ہے. اس نے خود کو اس نیچ پہ لے کے جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا. اس کے بعد اس نے دوسروں کا بھی تزکیہ کروانا ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی نفسا نفسی نہیں ہوتی ہے. ایک مسلمان پوری امت کا ٹھیکہ لے کے آیا ہوتا ہے. اس نے سب کا تزکیہ کروانا ہوتا ہے. اس نے سب کو ایک روڈ میپ دینا ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک پورے آل اوور دا ورلڈ ایک خلافت کا نظام لایا جا سکے، اللہ کا نظام لایا جا سکے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ آنے والی نسلوں کو ٹرین نہیں کر رہے ہو، جب تک آپ ان کے اندر یہ مینیفیسٹو ہی نہیں ڈال رہے ہو کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، اور ہم پوری دنیا کے اوپر فاتح کیسے بن سکتے ہیں، تو وداؤٹ دس آئیڈیالوجی ہم کبھی بھی ان کے اندر یہ چیز نہیں لا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک فاتح قوم بننا ہے. وہ ہمیشہ مفتوح ہی رہیں گے. وہ دوسروں کے آئیڈیالوجیز کو، دوسروں کے اسکول آف تھاٹ کو، دوسروں کی اور اللہ کبھی بھی ریپلیکیشن نہیں بناتا ہے. اللہ کبھی بھی ریپلیکیٹ چیزیں نہیں بناتا. ہر بندے کے پاس الگ اسکل سیٹ ہے. ہر بندے کے پاس ایک ایسا میکنزم ہے جس کو فالو کرتے ہوئے وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو بھی اس کے سرکل کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ان کو اسلام کی طرف لا سکتا ہے، اللہ کی طرف لا سکتا ہے. کیونکہ انسان کی نفسیات سب کچھ اللہ کے اکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے. بس اس کو ایک اسپارک چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹریگر چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے اس کو وہ چیزیں پرووائڈ کرے. کوئی بندہ بھی اور خود بھی ایک انسان اس لیول پہ جا سکتا ہے اگر اس کے اندر اس نے وہ چیز لے کے آیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے پرپس آف لائف کو اچیو کرنا ہے اور دوسروں کو فلاح کے لیے کام کرنا ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی جنریشن کو ہم لوگ امام مہدی کے لیے تیار نہیں کریں گے، بگر پرپس کے لیے تیار نہیں کریں گے، اسلامک سسٹم کے لیے تیار نہیں کریں گے، تو کبھی بھی ہم ایک بگر چینج ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ بگر چینج کے لیے آپ کو بگر فورس چاہیے ہوتی ہے، ایک بڑا ویژن چاہیے ہوتا ہے، پرپس چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر سب لوگ آ کے الائن کر رہے ہوتے ہیں.